وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ آیات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اسے طرح طرح کی مصائب کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، سایہ ہوں فقط نقش بھی دیوار نہیں ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتی ہیں جی ہاں۔ پھر فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے دل کی ٹھنڈک کو لے لیا؟ فرشتے کہتی ہیں جی ہاں۔ پھر دریافت کر فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ کی حمد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تیار کرو اور ان کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس لیے آیت کے آخر میں آیا کہ وبشر الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک اور روایت میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کیے گئے ایسے اور کسی کو نہیں سکھائے گئے۔ اگر سوائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جاتے تو یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے، مگر آپ نے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں پڑھا کہ یا اسف علی یوسف، اے افسوس یوسف پر، فرمایا اگر یہ کلمات تعلیم کیے جاتے تو یہی کہتے۔ تو ان آیات میں جو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ قیامت کے روز جب دنیا کی مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آرام یافتہ ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں مقراظ سے کاٹ دی جاتی، ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتی۔ تو دنیا میں دن اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، صبر کرنے کی تلقین کی گئی، حد سے نہ گزر، سیلاب نہ بن، چکر میں نہ پڑ، گرداب نہ بند ہلکی سی ایک موج، مگر جس موج پہ دریا ناز کرے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔